کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایمان والے آ جائیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتے ہیں جو جنازے میں چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ نوٹ کرو۔ تو جو لوگ اس جنازے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے بندے تجھے معلوم ہے تو کیا ہے اور مجھے بھی معلوم ہے تو کیا ہے، لیکن لوگ تیرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، لہٰذا میں لوگوں کا مان رکھوں گا اور تجھے ویسا ہی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حکم فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مرنے والے کی تعریف کیا، اس کے عیب نہ نکالا۔ بے شک، وہ ایک مقام پر چلا گیا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اب اللہ جانے اور وہ جانے۔ اور ہمارا بھائی نفیس رحمۃ اللہ علیہ، میرا ان کا تقریباً 40-42 سالہ اکٹھا ساتھ رہا۔ بھر جوانی میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ بھر جوانی جب ایسے عروج پہ ہوتی ہے اور دوستوں میں تو بے تکلفی ہوتی ہے، آدمی کئی باتیں کرتا ہے، کوئی گندا لطیفہ سنا دیتا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کبھی میں نے ان کے منہ سے گندی بات نہیں سنی۔ تو اس میں ہوتا ہے نا کہ کوئی لطیفہ سنا دیا، کسی لڑکی کا ذکر کر دیا، کوئی ہرگز ایسا شریف النفس انسان میں نے زندگی میں کم دیکھا۔ اور پھر ایم اے اسلامیات بھی تھے تو ہمیں درس دینا، کبھی سورہ یاسین کا، کبھی تحیات سمجھانے، کبھی نمازوں کے مسائل بتانے، یعنی جوانی میں بھی ہمیں دینی ہماری تربیت، ماشاء اللہ، جوانی میں بھی نمازوں کا ہم سفر بھی بڑے بڑے لمبے کیے، ہم نے حج کا سفر بھی ہم نے اکٹھا کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کوئی بھی سفر رہا اندرون ملک یا بیرون ملک، وقت پہ نماز، سبحان اللہ، منہ سے کبھی گندی بات نہیں، اور پیٹھ پیچھے تعریف کرنا ان پہ ختم تھا۔ آج ہم تو یہ نا کہ ایک آدمی گیا تو ہم کہو یار کی ہے، جاتے ہم شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے جو بھی نیکی کی وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ غیبت تو اتنا خطرناک اور کبھی گناہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ میں نے نفیس صاحب سے کبھی کسی کی پیٹھ، ہمیشہ اگر کوئی میں نے یا کسی نے کسی کے خلاف بات کی تو اب ایسے ہنس پڑتے تھے، اور نہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو ایسے ہیں، تعریف، یعنی ایسے اعمال میں ان کے بتا رہا ہوں جو ہماری، کیوں بتا رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی آنے چاہیے۔ یہ کوئی خط ہے نہیں کہ میں وقت پورا کروں، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی تعریف کرنا جو ہمارے ہاں بالکل ختم ہی ہو گیا، اپنے سگے بہن بھائیوں کے نہیں ہم کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خالد بن ولید تھے نا، تو اسلام لانے سے پہلے تو بہت دشمن تھے، اور حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیکھ رہے کہ ان کا کہ آئندہ جو اگلی نماز ہوگی نا اس میں تلواریں لے آؤں گا اور یہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر بات بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز پر پہلے کا انتظام کر دیا، تو بڑے حیران ہوئے۔ تو جب قضائے عمرہ کے لیے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال، تو آپ نے پوچھا وہ خالد نظر نہیں آ رہا، تو ان کے بھائی تھے حضرت ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئے۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ سے دشمنی میں اور نفرت میں وہ مکہ ہی چھوڑ گیا کہ جب تک یہ یہاں میں نے آنا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی خالد تو خالد ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو بڑا ذہین ہے، وہ تو جنگ کے بڑے رموز جانتا ہے، اگر وہ تو بڑا عقل مند ہے، تو اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس سے اس کے سٹیٹس کے مطابق سلوک، یعنی وہ نفرت میں کیا کر رہے ہیں، اور کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی تعریف کرتے. اب حضرت ولید بن ولید جو تھے وہ چلے گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا یہ خالد تو پاگل ہو گیا, تو جن کے بارے میں ایسی بے ادبی گستاخی کر رہا ہے وہ تو تیری تعریف کر رہے ہیں. اور یہ الفاظ, انسان ہوتا ہے کہاں تک چلے. ابو جہل تو کوئی ہوتا ہے نا جو مرتے دم تک بھی ابو جہل ہی رہتے. تو ایسا دل موم ہوا, ایسے دل میں حضور کی محبت آئی کہ اسی وقت آئے اور حضور کے قدموں میں ڈھیر. کسی کے پیچھے تعریف کرنا, کسی دوست کے پیچھے, کسی بہن کے پیچھے, کسی بھائی کے پیچھے, کسی والد والدہ, ساس سسر کے پیچھے, ساس بہو کے پیچھے, بہو ساس کے, اتنا بڑا عمل کہ ہم دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے تو اللہ پاک نے تورات, زبور, انجیل میں ہماری تعریفیں کی. وہ میرے نبی کی امت آ رہی ہیں, وہ میں ایسے ہوں گے, یعنی کہ آیتوں کی آیتیں زبور میں, انجیل میں. تو اسی لیے قرآن شریف میں نا کہ یہ لوگ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ جانتے ہیں, نہیں مانتے اپنے ڈھیٹ پونے کی وجہ سے, لیکن جانتے ہیں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں. اور جو اب آپ کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب ہوگا, دوسرا ہر بندہ ناکام ہو جائے گا. محمد فرق بین الناس, یہ حدیث ہے. کائنات میں فرق صرف محمد الرسول اللہ. جو محمدی ہیں وہ سارے جنتی ہیں, جو نہیں ہیں وہ جہنمی. بس یہی فرق ہے. باقی اعمال آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. مجھے ایسے یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی, میں نے 8ویں میں داخل ہونا تھا, میرے بھائی نے 6ویں. تو میرا بھائی تو وہ انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو گیا پی آر ہائی اسکول میں. تو میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا میں نے کہا تو انہوں نے کہا تمہارا تو 0 ہے. میں کہا سر وہ 0 ہے تمہارا, میں باہر چلا گیا. تو باہر سے میرے بال صاحب آ رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کی بنے, میں کہا جی ابے جا کے پوچھو. میں وہ میرے ساتھ ہی پکڑ کے مجھے اندر گئے. تو ہیڈ ماسٹر فرماتے ہیں بھائی آپ کے بیٹے کا 0. تو میرے والد صاحب نے کہا بھلے 0 ہے, میں کیا کروں, میں نے اپنے بچے کو یہیں داخل کرا. آپ نے سنا نہیں 0 ہے, کہ میں نے اپنے بچے کو تو داخل کرانا ہے, آپ کا اچھا ادارہ ہے, میرا دل چاہتا ہے. آپ نے سنا؟ میں نے کہا میں نے سنا, 3 دفعہ سنا, مگر آپ نے نہیں سنا, میں نے بھی ادھر داخل کرا. تو کہتے ہیں اچھا وہ اقبال کو بلاؤ, ایک ماسٹر صاحب کو, اس بچے کا دوبارہ ٹیسٹ لیں. تو وہ باہر چلے گئے. تو وہ میرے بال صاحب کہتے ہیں اقبال صاحب کے جو آپ کے بچے کو آتا ہے نا وہی مجھے بتا. میں کہا وہی ٹیسٹ لے لیتا. اچھا یہ واقعہ تو ہو گیا 1972-73. تو اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ میرا دنیا کا والد تھا, نہیں رہ سکا, داخل کیے بغیر نہیں رہ سکا, جو مرضی اسے کہا گیا. تو میں نے کہا حضور تو ہم سے کروڑوں باپوں سے زیادہ پیار, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا نامہ مال چلا بھی جائے, ہم 0/0 بھی ہو جائیں, حضور ہمیں جنت میں داخل کرائے بغیر کیا چلے. اکثر میرے دل میں آتا ہے. حضور کا ارشاد بھی ہے میں اس وقت تک حشر کا میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک ایک ایک امتی کا اپنے سامنے حساب نہ. اللہ نے کیا کہا, کیا میرے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. تو حضور نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ جائے. تو میرے بھائیو ہمارا وہ ٹیشو دے جائے, ہمارا ہمیں جنت میں داخل کرانے کا. اب مسئلہ جنت دوزخ کا نہیں رہا, اب مسئلہ کیا رہا یہ سمجھنے کی بات. جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اگلا سن رہے جو 24 گھنٹے ہمیں یاد رہنا چاہیے. رابعہ بصری نے وہ مسئلہ ہمارا حل کیا. روزانہ کا 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی, 1000. تو کسی نے کہا آپ تو اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہیں, تو بہت زیادہ عابدہ ہو گئی اور بڑا صالحین میں شمار ہو گئی ہیں. تو اب ان کا جواب ہمارے مسئلے کا حل ہے. تو فرمایا کہ میں اس لیے بات نہیں کرتی کہ مجھے کوئی عابدہ کہے, کوئی صالحہ کہے, کوئی طاہرہ کہے, نہیں. میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا
جب میری یہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ایک امتی رابعہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتی تھی، تو سارے کے سارے لوگ میرے نبی کی تعریف کریں گے۔ آپ کی امتی، ماشاءاللہ، آپ کی امتی، آپ کی امتی، سارے میرے نبی کو دیکھیں گے۔ میں کہ میرے نبی کو قیامت کو کوئی کہ آپ کا یہ امتی شرابی تھا، آپ کا یہ امتی زانی تھا، آپ کا یہ امتی جواری تھا، آپ کا یہ امتی جھوٹ بولتا تھا، آپ کا یہ امتی غیبت کرتا تھا، آپ کا یہ فراڈیا تھا، میرے نبی کو کوئی نہ کہے۔ گھر میں ماں کہتی ہے بیٹا میری عزت کا خیال کرنا، تمہارے ننہال میں بڑی میں نے تمہاری عزت بنائی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ والد ہے وہ کہ پتر میری پگ کا خیال کرنا، میں تہاڈی یہ بڑی۔ تو اللہ نے ہماری تعریفیں قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ معراج شریف والی رات مسجد اقصیٰ میں جب آپ نے جماعت کروائی، سردار الانبیاء کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا، تو ایک چھوٹی سی تعارفی تقریب ہوئی جس میں احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس مضمون کو باندھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی کوئی نہ کوئی جو اللہ نے ان پہ رحمت کی تھی اس کا ذکر کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے نکال لیا، موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ وہ عصا والا اور سمندر میں راستہ دیا، یونس علیہ السلام مچھلی، سب نے۔ جب ہمارے آقا محمد بھائی ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح بات اس وقت غور سے سنیں، شاید میرے بھی اثر ہو جائے۔ درود پاک پڑھنا تو جب ہمارے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ دل خوشی سے پھٹ جائیں گے یہ سن کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے پہ بڑی رحمت کی، بڑی شفقت کی، مجھے بڑی اچھی امت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ صرف 7 مہینہ یا 1.5 ماہ پہلے طائف میں پتھروں کی بارش اور سارا جسم اطہر جو ہے وہ خون سے نہا گیا، اس کے باوجود آپ نے کہا میری امت سب سے اچھی۔ تمام نبیوں کو پتہ چل گیا، پچھلی امتوں کو پتہ چل گیا کہ حضور کی امت سب سے اچھی ہے، تو قیامت میں امتی کو ایسی حرکت نہ کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو گھبراؤ نہ، کیا کر لیا تم نے؟ آسمان کالا کر دیا، سمندر کڑوے کر دیے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم ایک توبہ کر لو، میں پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں۔ یعنی قیامت میں تمہارا کوئی گناہ ہم پیش ہی نہیں ہونے دیں۔ کیوں؟ عندہ ام الکتاب، کہ اصل تو نامہ مال ہے وہ تو اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ فرشتوں کو کیا پتا اس کے دل میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ مٹا دوں گا، ایک توبہ کر۔ اور توبہ کے 2 ہی لفظ ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے ابو معاف کر دو، آئندہ نہیں کرتا۔ ابو معاف کر دو، آئندہ نہیں کرتا۔ امی معاف کر دو، آئندہ۔ 2 ہی لفظ، توبہ کے 2 لفظ ہیں، ایک نہیں۔ توبہ کے 2 لفظ ہیں، ایک نہیں۔ حج پہ جانا ہو تو بھی 2، نماز آئندہ نہیں کرتا، یا اللہ معاف کر، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ آئندہ نہیں کرتا، اور یہ ہے کامل توبہ۔ تو کامل توبہ کا وقت ہمارے پاس موت کی ہچکی سے پہلے تک ہے۔ جب وہ غرارہ بجے گا وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر ختم ہو جائے گا۔ آج وقت ہے، پھر یہ نہیں آئے گا۔ آج اس نیک بندے کی اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اصل اصال ثواب یہ ہے کہ ہم اس کی اس یاد میں آج توبہ کریں۔ جس نے توبہ کر لی، اس مسجد کا افتتاح میں بھی مجھے نفیس صاحب نے بلایا تھا، یہ کہاں بیٹھے ہیں ان کے سامنے، پھر جو بھی کوئی نیک مجھے ہمیشہ بلاتے تھے افتتاح پہ، اپنا گھر بنایا تو مجھے افتتاح پہ بلایا، کہ ہر جگہ۔ تو آج میرا بھی فرض ہے کہ ان کے اس یاد میں اور ان کی اس اصال ثواب کی مجلس میں میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں کہ
کہ قیامت والے دن جب اللہ سے ہمارا آمنا سامنا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کوئی ہمارے کچھ گناہ نہ، ہماری کوئی گندی حرکت نہ، علماء اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے حساب کرنا ہے تو حضور کی نظر سے پوشیدہ کر، یار تم ہی حساب ہم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن حامد، تو میرے ہم ایسا کام ہی کیوں کریں؟ حضور نے تو سفارش کرنی ہے۔ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں، میں آپ کو 10 کروڑ دفعہ بھی کہوں گا، جنت کا نہیں ہے، وہاں عزت بیزتی کا مسئلہ، کہ میں ایسی حرکت نہ کروں کہ میری باقی قوموں کے سامنے کہہ کہ یہ تو اس کے بارے میں تو ایسا نہیں سنا تھا، اسی کیوں کیتا۔ اور آپ نے مینا کے میدان میں 9 ذوالحج کو عرفات میں، پھر 10 مزدلفہ کو قربانی کا دن اور مصروفیات کا، پھر 11 کو مینا کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک ارشاد پاک کا ادا فرمایا کہ اے میری امت قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ، سفارش تو میں نے کرنی ہے مگر یہ نہ کہوں کہ اس نے یہ گناہ کیا اس کو معاف کر، نہیں، یہ سفارش کروں کہ یہ تہجد گزارتا ہے اس کو اور مقام دے دے، یہ روزہ رکھتا تھا، یہ نیکیاں کرتا تھا۔ سفارش یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام بھی کہ جنت میں جائیں گے تو شفاعت محمد مصطفیٰ۔ بس میرا بیان ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، آمین۔ جان بٹی صاحب ماشاء اللہ۔